سقراط نے کہا، اپنی مرضی سے کام نہ کرنے والا غلام ہے۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 5 اکتوبر 2019۔ ہمارے سارے حکمران کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں۔ ان کے چلے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ کہنا دراصل اس بچے کی مانند ہوتا ہے جو اپنے باپ کے جوتے میں پاؤں ڈال کر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مصنف کورا میسن کی تحقیق کے مطابق فلسفے کے بادشاہ سقراط نے شہر ایتھنز کے امیر اور خوبصورت نوجوان السیبایادیس کو اسی نفسیاتی خوش فہمی کے بارے میں سادہ الفاظ میں یوں سمجھایا۔ جب سقراط کی عمر 20 اور 30 کے درمیان تھی اور وہ شاید ابھی تک سنگ تراشی کرتا تھا، اگرچہ اس کا دماغ حقیقت کی جستجو کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا تھا، ایتھنا کے مندر پارتھینان کی تعمیر میں 10 برس صرف ہو چکے تھے۔ اس شاندار جلوس کے نقش و نگار تھوڑے دن ہوئے مندر کی دیوار پر ثبت کیے گئے تھے، جس میں بھڑکتے ہوئے گھوڑے اور صدر نشین دیوتا بہت خوشنما دکھائی دیتے تھے۔ سونے اور ہاتھی دانت سے بنا ہوا دیوی کا مجسمہ اندر نصب ہو چکا تھا، صرف چھجوں کا کام باقی تھا، اور یہاں کی نازک سنگ تراشی صرف شہر کے ماہر فنکار ہی کر سکتے تھے۔ سقراط کی قسم کے سنگ تراش پہاڑی کے مغربی کنارے الیکٹروپولس کے شاندار پھاٹک کا کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے تھے۔ موگری اور تیشا سے اب سقراط کام لینا خوب جانتا تھا۔ کام کرتے وقت اسے نئی عمارت کے گرد و پیش کی چہل پہل صاف دکھائی دیتی تھی۔ کہیں غلاموں کے گروہ سنگ مرمر کی سلیں اٹھائے لا رہے ہیں، کہیں بڑئی مچان کھڑی کر رہے ہیں، اور کہیں سنگ تراش بنیادوں اور تختوں کو ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے ایک لڑکے کو ڈھلوان پر چڑھتے دیکھا۔ لڑکا کاریگروں کے ہجوم میں اپنا راستہ کاٹتا بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے کافی فاصلے پر اس کا ایک غلام تھا، لیکن لڑکے کو گویا اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا سبب سقراط کو بعد میں معلوم ہوا۔ لڑکے کا چہرہ دلکش تھا اور وہ اس طرح چل رہا تھا جیسے اسے احساس ہو کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ سقراط کے قریب آیا اور بغیر کسی جھجک کے اس کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ لڑکے نے کہا، کہیے جی۔ سقراط نے نرمی سے جواب دیا، ہاں میاں، اور اپنے کام میں مشغول رہا۔ لڑکے نے اسے دوبارہ مخاطب کرنے کی کوشش کی، تمہیں معلوم بھی ہے میں کون ہوں؟ میں السیبایادیس ہوں۔ اس کے شیریں تبسم نے گویا اس کے چہرے کے خد و خال کو منور کر دیا تھا۔ سقراط نے گردن ہلائی اور دوسرا تیشہ اٹھا لیا۔ لڑکے نے سلسلہ کلام جاری رکھا، تم سقراط ہو نا، دانشور؟ گزشتہ رات فرقلیس تمہارے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ اگرچہ کھانے کے وقت مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے، مگر میں آ ہی نکلا ہوں۔ اگر میں آنا چاہوں تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ دفتن وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا لیا۔ سقراط نے کسی کے چیخنے کی آواز سنی۔ گردن اٹھا کر دیکھا تو اسے سنگ مرمر کی ایک سل کے پیچھے ایک بوڑھے کا سر غائب ہوتا ہوا نظر آیا۔ پتھر اس کے کان کے قریب لگا تھا۔ السیبایادیس نے خوش طبعی کے انداز میں کہا، یہ میرا غلام زوپی رس ہے۔ فرقلیس نے اسے میرا اتالیق مقرر کیا ہے اور ہر وقت میرے ساتھ رہنے کو کہا ہے۔ میں کسی غلام کی نگرانی میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ سقراط نے تعجب سے پوچھا، تم کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ غلام ہے؟ السیبایادیس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، اس لیے کہ فرقلیس نے کہا یہ لو غلام اپنا۔ وہ میرے یا فرقلیس کے حکم پر عمل کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سقراط نے پہلی بار السیبایادیس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور پوچھا، تم کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ تم بھی غلام نہیں ہو؟ زوپی رس چھپا ہوا تھا، مگر پھر بھی یہ بات سن کر اس نے وہیں جھک کر اپنی سانس روک لی۔ لیکن معلوم نہیں السیبایادیس کو کیوں غصہ نہیں آیا۔ اس نے گھور کر سقراط کی طرف دیکھا اور آہستگی سے بولا، تمہیں معلوم ہے کہ میں کلیانیس اور ڈیائنو میکے کا بیٹا ہوں؟ میرے باپ کے چچا کو ایرانیوں کے خلاف بحری جنگ میں بہادری کا تمغہ ملا تھا۔ میرا باپ کرونیا پر چڑھائی کرنے والی فوجوں کی کمان کرتے ہوئے مارا گیا تھا۔ میری ماں فرقلیس کی بہن تھی اور میں فرقلیس کے گھر ہی رہتا ہوں۔ میں غلام کیسے ہو سکتا ہوں؟ لیکن تمہارا شاید یہ مطلب ہی نہیں تھا۔ سقراط نے جواب دیا، نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ السیبایادیس ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، تمہارا مطلب ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتے وہ غلام ہوتے ہیں، اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ اس طرح میں بھی غلام ہوں کہ نہیں؟ سقراط نے اشارے سے کہا، ہاں۔ السیبایادیس ہنسا۔ اس نے کہا، اس کا جواب آسان ہے۔ تم نے مجھے میرے غلام زوپی رس کو پتھر مارتے دیکھا ہے۔ جب میرا جی چاہتا ہے میں اسے مار سکتا ہوں۔ یوں بھی میرا جو جی چاہے وہی کرتا ہوں۔ اپنی مرضی کے خلاف میں کوئی بات کرتا ہی نہیں۔ سقراط نے کہا، سوچنے کی بات ہے۔ السیبایادیس بولا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔
میرے غلام زوپیرس سے پوچھ لو۔ بعض اوقات تو میں سوچتا ہوں کہ میں ایتھنز میں سب سے زیادہ آزاد آدمی ہوں، یہاں تک کہ فارکلیس کو بھی ایوان کے احکامات پر عمل کرنا پڑتا ہے، لیکن میں تو جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں۔ میں اپنے بھائی کلیانیس کو بھی یہی سکھا رہا تھا کہ بھائی وہی کام کرو جو کرنا چاہو، لیکن ان لوگوں نے اسے کہیں اور بھیج دیا۔ فارکلیس کہتا تھا کہ میں بھائی پر برا اثر ڈال رہا ہوں، لیکن میرا یہ خیال نہیں ہے، میں تو اسے رہنے کا طریقہ سکھا رہا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے اسکول میں بانسری کے درس کے خلاف ہڑتال کروا دی۔ شاید تم نے کسی سے اس بارے میں سنا بھی ہو۔ آخرکار استادوں کو مجبور ہو کر ہار ماننا پڑی۔ ہاں میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ سقراط پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور بولا، السیبیادیز میں سوچ رہا ہوں کہ کیا واقعی تم وہی کام کرتے ہو جو تم کرنا چاہتے ہو؟ سقراط کا امیر اور خوبرو نوجوان سے مندرجہ بالا سوال ہم اپنے موجودہ حکمرانوں سے بھی کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی تم وہی کام کرتے ہو جو تم کرنا چاہتے ہو؟ یعنی جو لوگ اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتے وہ غلام ہوتے ہیں۔ شکریہ، دی اینڈ۔